بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، ناظرین، آج میں آپ کو اپنے علم میں سے کچھ ایسی بات بتانے چلے جا رہا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں اس پہ غور کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس پہ فکر کرنا بہت اہم ایشو ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تکبر ہے۔ میرے بھائیو، تکبر اللہ کی چادر ہے، اور تکبر صرف اللہ ہی کے ذات کے ساتھ مناسب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ زمین کو، آسمان کو، کائنات کو، چرند کو، فرند کو، فضا کو، خلا کو، سمندروں کو، اس سب چیزوں کو بنانے والا وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میرے بھائیو، کہ اگر تم لوگ اللہ کی تعریفیں لکھنے لگ جاؤ اور یہ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور دنیا پہ جتنے درخت ہیں یہ سارے قلم بن جائیں، اور جن، انس اور سارے مخلوقات لکھنے پہ بیٹھ جائیں، اور تفسیر اس کا مفہوم ہے کہ لکھتے رہیں اللہ کی تعریفیں، تو وہ سمندر بھی ختم ہو جائیں، وہ قلم بھی ختم ہو جائے، اور اللہ اس کے من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اور اس کے علاوہ اللہ پاک 7 سمندر اور پیدا کرے، اور وہ بھی اللہ کی تعریفیں لکھتے لکھتے وہ 7 سمندروں کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے اللہ کی بڑائی، میرے اللہ کی کبریائی اور میرے اللہ کی عظمت وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ میرا اللہ اتنا بڑا ہے میرے دوستو۔ تو اللہ رب العزت، کبر اللہ رب العزت کو بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیو دیکھو، شیطان نے تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، اور اس نے کہا کہ یا اللہ، تو نے اس آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقت من طین، میں آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ مٹی سے، میں اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اللہ پاک نے اسے لعین کر دیا، اسے مردود کر دیا، اسے دھتکارا، اس کو جنت سے نکال دیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ مردود اور نافرمان ہو گیا۔ اسی طرح میرے دوستو دیکھو، فرعون نے تکبر کیا، غرور کیا۔ فرعون کے پاس مال، حال، دولت، لشکریں، کیا کچھ اس کے ساتھ تھا، کتنے بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے ذبح کرایا، کتنے اس کے پاس ہتھیار تھے، کتنی اس کے پاس اتھارٹی تھی، حکومت تھی اس کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن فرعون نے تکبر کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس دنیا میں بھی رسوا کر دیا، قیامت تک اس کا وہ جو مجسمہ ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور لوگ کے لیے عبرت ہے وہ۔ ہاں، آخر میں اس نے کلمہ پڑھنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ کو مٹی سے بھر دیا۔ دیکھو نمرود کا واقعہ، دیکھو نمرود نے تکبر کیا، غرور کیا، اللہ پاک نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا۔ قارون کو دیکھو، قارون کے پاس کتنا مال تھا، حال تھا، دولت تھا، کچروں، اونٹوں اور گدھوں پہ اس کی چابیاں لا دی جاتی تھی، اس کے اتنے خزانے تھے، اور اللہ نے اس مال حال سمیت زمین کے اندر اس کو دھنسا دیا، اور وہ دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا فرعون یاد کرو، ابو جہل۔ وہ اتنا بڑا فرعون تھا کہ اس فرعون نے تو پھر بھی آخری وقت میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لانے کا خواہش ظاہر کیا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقام بڑھا ویسے اس کے آگے فرعون بھی بڑھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو فرعون آیا تھا ابو جہل، وہ اس سے بھی بڑا فرعون تھا، اور اس نے آخری ٹائم میں جب وہ غزوہ بدر میں جب وہ مارا گیا تو ابھی اس میں سانس دی، تو جب ایک صحابی آیا اس کا سر کاٹنے کے لیے، تو ابو جہل کے آخری الفاظ تھے، اس صحابی کو کہہ رہا تھا کہ اوے بکریاں چرانے والے میرے گردن کو نیچے سے کاٹنا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ اتنا اس میں گھمنڈ تھا، اتنا اس میں غرور تھا، اتنا اس میں تکبر تھا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے اس دنیا میں بھی ناکام کر دیا، اور اس دنیا میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے ناکام کر دیا۔ اسی طرح آپ اس دنیا میں نظریں دوڑاؤ، جس نے تکبر کیا، جس نے غرور کیا، جس نے گھمنڈ کیا، تو اللہ رب العزت اس دنیا میں اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے،
بہت سارے فرعون ایسے ہم نے دیکھے، بہت سارے نمرود ایسے اس وقت کے ہم نے دیکھے جنہوں نے حدیں کراس کی. تو اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت رسی کھینچ لیتا ہے نا تو گردن ٹوٹ جاتی ہے. تکبر، غرور، سب کچھ اس مٹی میں دفن ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، ہم مٹی سے بنے ہیں. اللہ پاک خود فرماتا ہے ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا جو ایک حقیر چیز ہے، اور ہم ایک حقیر لوگ ہیں. ہمیں نہ تکبر کرنا چاہیے، نہ ہمیں غرور کرنا چاہیے، نہ ہمیں اکڑ کے چلنا چاہیے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے سورۃ لقمان میں وہ آیات مبارک ہے، یا بنی لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اے میرے بیٹے، زمین پہ آکڑ کر مت چلو، بازو ہلا کے مت چلو. بے شک اللہ رب العزت کسی غرور کرنے والے، کسی متکبر کو پسند نہیں کرتا. تو میرے بھائیوں، آپ میرے سب دوستوں سے درخواست ہے، جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں، تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مہربانی کرو اس تکبر کی بیماری سے بچو. خدا کی قسم، یہ اس دنیا کے لیے بھی نقصان ہے، یہ آخرت والی دنیا کے لیے بھی نقصان ہے. یہ قبر والی وہ قبر، وہ ایک چھوٹا سا گھر جدھر نہ کوئی ہمدرد ہوگا، جدھر نہ کوئی مددگار ہوگا، جدھر جتنا بھی پکارو نہ اوپر سے کوئی سنتا ہے نہ نیچے سے، بس ادھر اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہوتا ہے. جب نیک سیرت انسان اس زمین کے اندر جاتا ہے تو کہتے، زمین کہتی ہے کہ میں آپ کا آنا مبارک ہو، میرے اوپر چلنے والوں میں سے سب سے تو مجھے اچھا لگتا تھا، آج تو میرے سینے کے اندر آ گیا ہے، آج تو میرا استقبال دیکھو. کہتے ہیں مفہوم ہے کہ وہ قبر جتنے تک اس میت کی نظریں جاتی، وہ قبر اتنے تک کھول دی جاتی ہے. اور جب نامبارک، نافرمان، تکبر، غرور سے بھرا ہوا غلیظ لوتھڑا اس زمین کے اندر جب جاتا ہے نا، تو کہتے زمین کے اس کو پکارتی ہے کہ میرے اوپر چلنے والوں میں سے سب سے تو مجھے برا لگتا تھا، آج تو میرے اندر آ گیا ہے، آج تو میرا استقبال دیکھو. کہتے کہ وہ زمین چاروں طرف سے ایسے تنگ ہو جاتی ہے اور اس کے ہڈیوں کو کچل دیتی ہے، اور اس کے اوپر ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو ایک بار ڈسے 70 گز وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. اور کہتے کہ ایسے سانپ کہ اس نے اگر زمین کے اوپر پھونک مارا تو سبزہ نہیں اگے گا. اتنا بڑے اللہ کے پاس اتنے بڑے بڑے عذاب ہیں، اتنے بڑے بڑے، اور اللہ کے پاس انعامات بھی بہت زیادہ ہیں. تو انشاءاللہ میرے بھائیوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو سنوار کے چلو، نماز پڑھو، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، ہر کسی کو اپنے آپ سے اچھا سمجھو، ہر کسی کو اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھو. یہ تبلیغی جماعت میں لوگ جاتے ہیں تو جب لوگ گشت کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے تبلیغی حضرات ان سے عرض کرتے ہیں کہ جب گشت کے لیے نکلتے ہیں تو پہلے دعا کرتے ہیں، اور پھر وہ جو گشت کے آداب ہوتے ہیں اس میں بیان کرتے ہیں کہ بھائی محلے میں جب جائیں گے، جس کے پاس دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو اس کو دل میں اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھیں گے، تبھی ہمارا یہ دعوت کا کام یہ قبول ہوگا. تو میرے بھائیوں، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس تکبر کی بیماری سے بچیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا. اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، کسی مسلمان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، جدھر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ان کفار کو، ان متکبر لوگوں کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو میرا اللہ ان کو نست و نابود اور برباد اور تباہ و برباد اور ذلیل فرمائے. آمین. جیسے اللہ نے فرعون کو، نمرود کو، قارون کو، شداد کو غرق کیا، اللہ اسی طرح ان کفاروں، ان نمرودوں کو بھی اللہ رب العزت تباہ و برباد فرمائے. آمین. اور انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری مدد فرمائے گا. اللہ رب العزت ہماری انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی، ہماری یہ دنیا بھی اچھی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ رب العزت ہمارا ہر موڑ پہ مدد کرے گا، ہر موڑ پہ اللہ رب العزت ہماری رہنمائی فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ کسی اور موضوع پہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. وسلام. اور شربن کا وسواس بنی.